بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج یہاں پہ ڈی سی آفس میں میٹنگ رکھی تھی، جو ایشوز جو 2 دن پہلے اچانک رات کو زوردار بارش ہوئی اور جس کے بعد یہاں پہ کچھ علاقوں میں پانی کی وجہ سے یہاں کے شہریوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دن بھی رات کو ہم سب لوگ ان مختلف اسپاٹس پہ گئے تھے، وہاں پہ وزٹ بھی کیا اور پوری کوشش کی کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ جلدی وہاں سے نکالا جائے تاکہ شہریوں کو آسانیاں ہوں۔ اور 95-97% سے زیادہ پانی جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اور 2-3% ابھی ہے جس کے لیے بھی کام وہاں پہ جاری ساری ہے۔ آپ سب سکھر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس طرح کی کبھی بھی بارش ہوتی تھی تو گھنٹہ گر، سیرو چوک اور بہت سارے ایسے ایریا جو پانی میں آ جاتے تھے، زیر آب آ جاتے تھے، اور وہاں پہ دنوں تک پانی نہیں نکلتا تھا۔ لیکن جو کچھ سالوں سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو باٹل نیک ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے جو اسکیمیں دی گئیں، ان کی وجہ سے الحمدللہ یہ جو بارش ہوئی اس کے بعد یہ گھنٹہ گر اور یہ بہت اس سے ملحقہ اور بہت دیگر علاقے جو ہیں وہ بہتر رہے، وہ وہاں پہ پانی نہیں رکا۔ اب جن جن علاقوں میں پانی رکا، لوگوں کو تکلیفیں ہوئیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ آج میٹنگ اسی سلسلے میں تھی کہ ان کو بہتر کیا جائے، جہاں پہ اگر ایکوپمنٹ زیادہ لگانے ہیں، کوئی مشینری وہاں پہ بڑھانی ہے، جو ان کی جو ڈرینیج اور پمپنگ کی جو موٹرز ہوتی ہیں ان کو زیادہ بڑھانا ہے، ان کی استعداد بڑھانی ہے، تو وہ ہم وہاں پہ ان کو پرووائڈ کریں تاکہ دوبارہ یہ ایشو نہ آئے۔ اسی سلسلے میں آج میٹنگ تھی، سب لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور ہیسکو سے بھی ان کے چیف آئے ہوئے تھے، کیونکہ جیسے ہی اس طرح کا صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلے لائٹ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے یہ اسکیمیں ہیں وہ فنکشن نہیں کرتی۔ جنریٹر ضرور کام کرتے ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ ان کی استعداد نہیں ہوتی کہ پراپر فنکشننگ کر سکیں، تو اس لیے انہیں بھی کہا ہے کہ وہ الٹرنیٹ کوئی رکھیں تاکہ کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ اپنا کوئی طریقہ کار ہو جس سے یہ مشینیں ہماری نہ رکیں۔ لیکن ہم نے اپنے طور پر بھی تیاری کی ہے، جنریٹر کے لحاظ سے دیگر مشین اور پورا ایکوپمنٹ ان کو لے کے دے رہے ہیں تاکہ دوبارہ یہ صورتحال نہ آ سکے۔ تو اس میں آپ سب کی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی، جہاں جہاں پہ کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں، آپ لوگ بھی، آپ کی وجہ سے بھی ہمیں آگاہی دی جاتی ہے، آپ سب لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہ نہ ہو۔ آپ کے کوئی کوشچن ہو تو بتا یہ دیں۔ 2 دن پہلے لاڑکانہ میں جی ڈی اے کی طرف سے پی مخالف جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا، احتجاج کرنے جا رہا ہے کل جو ہے وہ یہ گھوٹکی میں سردار علی گڑھ نہر کی میزبانی کے ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس پارٹی کے خلاف؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ذاتی طور پر بہت سے نام آپ نے لے لیے، ذاتی طور پر میرے لیے وہ سب قابل احترام ہیں، سب قابل عزت ہیں، ان سب کا اپنا اپنا مقام ضرور ہے، لیکن پولیٹیکلی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے یہ سب آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ اتحاد، یہ جتنے لوگ، یہ جتنی پارٹیز، یہ جتنے انڈیویڈلز جو الیکٹیبلز، جو یہ پہلی دفعہ نہیں مل رہے، یہ ہمیشہ ان کا اتحاد رہتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو فیس کرتی ہے۔ تو اب بھی وہی چیز ہے۔ مجھے آپ سب لوگ میڈیا والے بڑے دنوں سے پریشان لگ رہے ہیں، جہاں پریس کانفرنس ہوتی ہے، جہاں میڈیا بریفنگ ہوتی ہے، سب ہمارے میڈیا کے دوستوں کے پاس ایک ہی سوال ہے کہ جی یہ جو اتنا بڑا وہاں پہ کٹ ہوا، میٹنگ ہوئی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ بھائی کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ یہ سب آزمائے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے فیس کیا ہے، اور اب بھی حالیہ دنوں میں بھی یہ سب ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کل بھی کچھ دوستوں سے کہا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ میرے انتہائی قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں،
وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں. اس پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, وہ ظاہر بڑے ہیں, بڑے مولانا صاحب ہیں, اور ان کے چھوٹے مولانا صاحب جو یہاں پہ ہیں وہ ایک سب کے ساتھ رابطے کرتے ہیں, اور یہاں پہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ میزبانی کرتی ہے, اتحاد کرتی ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, اس میں دیگر لوگ بھی ہیں. اس پہ تو مجھے یقیناً میں بہت پر امید ہوں کہ بڑے مولانا صاحب چھوٹے مولانا صاحب کے لیے چھڑی ضرور اٹھائیں گے, کہ ان کو تنبیہ کریں کہ وہ تو پوری پالیٹکس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, اور یہاں پہ ہمارے چھوٹے مولانا صاحب جو ہیں وہ ان سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ابھی یہ ویسے بھی سب ساتھ ہوتے ہیں. آپ بدین کا الیکشن دیکھ لیں ابھی, کہ بدین میں بڑے بڑے پہلوان تھے, لیکن ان کو جب یہ ابھی بائی الیکشن آئے تو ان کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا, تو انہوں نے جے یو آئی ایف کے کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ الیکشن لڑوایا, اس کو فل سپورٹ کی, اور یہ سب ساتھ تھے. لیکن اس کے باوجود وہ ضمانت ان کی وہاں پہ ضبط ہوئی, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے ووٹ 2018 سے بھی زیادہ وہاں پہ اس کو دیے وہاں کے لوگوں نے. تو یہ اتحاد, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, لوگ سارے میرے لیے ذاتی طور پر قابل احترام ضرور ہیں, پولیٹیکلی طور پر یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. شاہ صاحب, جی حیدرآباد میں ایک ٹرانسفارمر پھٹنے سے 6 افراد جاں بحق ہوئے, جی. جس کی ذمہ داری تمام ہیسکو پر جاتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پہ رپورٹ طلب کرنے کا کہا ہے. سندھ حکومت نے اب تک اس پہ کیا انیشیٹ کیا؟ جی بہت افسوسناک واقعہ, اور مسجد کے قریب پیش آیا, جو بڑی الارمنگ ایک سچویشن ہے. ہم نے آج آپ نے بات نکالی تو ہم ابھی ڈی سی صاحب اور ہم لوگ اس پہ, آپ بھی تھے اس وقت, بات ہو رہی تھی کہ یہ ہے کہ یہاں بھی ہمیں سب کو اس پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. جہاں جہاں اس طرح کے لگے ہوئے ہیں ٹرانسفارمر ان کو ضرور چیک کرنا چاہیے. ہیسکو کو کہا ہے کہ وہ اس کو چیک کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں اور یہ حادثہ نہ ہو, اور چیف منسٹر صاحب نے اس کا آلریڈی نوٹس لیا ہے, اور اس پہ انکوائری بھی ہو رہی ہے. جس کی نیگلیجنس ہوگی اس پر ایکشن لیا جائے گا. شاہ صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ بارش کے حوالے سے پانی پرانا سکھر میں موجود تھا, تین چوک گھنٹہ گھر کی آپ نے بات کہی, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین چوک گھنٹہ گھر وہاں پہ تو بارش ہی نہیں ہوئی. اگر بارش ہوتی تو پورے سکھر میں کشتیاں چلتی. ابھی بھی آپ جا کر وہاں دیکھیں گے کہ ورکشاپ روڈ پر ڈرینیج کا گندا پانی مسجد کے سامنے جمع ہے. گرم گودی میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ پانی جمع ہے. جو سینیٹر ہے عبد القیوم سمور صاحب, اس کے گھر کے باہر پانی جمع ہے. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صاف کیا ہے؟ جی جی, میں ایک تو اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیسے آپ کو جھٹلاؤں, بارش تو وہاں بھی بہت تھی. پانی تو جب ہم رات کو گھنٹہ گھر گئے تو وہاں نظر تو آ رہا تھا, لیکن اس طرح نہیں تھا جیسے پہلے کھڑا ہوتا ہے. تو بارش تو پورے سکھر شہر پر ہی برسی ہے. صرف یہ نہیں ہوا کہ پرانے سکھر میں لالا اسد کے گھر پہ ہی صرف بارش کی مہربانی ہوئی ہے, باقیوں پہ نہیں ہوئی. ڈرینیج سیوریج کے ایشوز ہیں جن کو بہتر کیا جائے. میں نے صرف آپ سے یہ بات کی تھی کہ کوئی 100% سارے کام نہیں ہوئے, کیونکہ آپ سب یہاں پہ رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس طرح کی بارش ہوتی تھی تو کتنے دن یہی جیل روڈ بند رہتا تھا. بہت سارے ایریا میں ہم جا نہیں سکتے تھے. میں بھی تو یہیں کا پلا پڑا ہوں, کوئی باہر سے تو نہیں آیا, تو مجھے ان ساری چیزوں کا بھی ادراک ہے. تو بہتری آئی ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں نے یہی کہا کہ جہاں پہ اب ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے, پوائنٹ آؤٹ کر کے اب ان کو بہتر کرنا ہے. تو اس میں انشاءاللہ بہتری آئے. گول ٹکری ہے وہاں پر جو نالوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. اسی طرح کوئٹی روڈ میں آپ جائیں گے اور دیگر علاقوں میں اندرونی جو علاقے ہیں بالکل جہاں وہاں پر جو ہے وہ جوہر بنا ہوا ہے, وہاں پر صفائی ستھرائی نہ ہونے کے برابر ہے. ڈرینیج لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئی. عید کے دن بھی لوگ اپنے گھروں سے پانی نکال رہے تھے. تو میونسپل انتظامیہ یا آپ کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ آپ سکھر سے بلانگ کرتے ہیں, تھوڑا اس پہ جی بالکل, جی آپ ہی لیں. جی بہتری طرف جو پیا تھا ہمیں ناظم بھی رہا ہو, باختیار رہا ہو, ہیر بھی ماشاءاللہ باختیار آئے ہو, پر برہن کھاں یوں مسئلہ ہلندا پہ اجن ڈرینیج جو جے این جے پانی جو جے اربے روپیہ خرچیان پانی جو مسئلہ اللہ ہوتے ہیں سندھو جی کپت آباد آئے ہوں آخر کریں دی دو. دیکھیں, میں نے پھر وہی بات دہراؤں گا, کیونکہ آپ لوگ سب باہر سے نہیں آئے, یہاں آپ تب بچے تھے, اب جوان ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بہت سارے
इश्यूज़ रहते थे, देख लें जब पानी शॉर्टेज बड़े बड़े इलाकों में नहीं होती थी। अब जो हमने ये स्कीमें बनाई हैं पानी के लिए, आप देख लें जो एक जेटियाँ टाइप बनाई हैं वहाँ पे साईं सदरुद्दीन शाह के यहाँ, दीगर और जगहों पे, तो उससे उसकी कारकर्दगी बेहतर हुई है। लेकिन उसके साथ साथ आबादी का जो एक बढ़ती हुई आबादी है वो भी इश्यूज़ हैं, क्योंकि सक्खर शहर में दीगर फैसिलिटीज़ भी हैं, मे भी कुछ लोगों को नज़र ना आती हों, कि जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को बहुत बढ़ा दिया गया है। एजुकेशन आपकी एक, आप एजुकेशन सिटी अब कह सकते हैं कि जितनी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे हैं, जितने हेल्थ के सेंटर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, तो ना सिर्फ सक्खर के लेकिन जो हमारे नेबरिंग इलाके हैं, बल्कि आपके बलूचिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे रहने को आता है। साउदर्न पंजाब से लोग आते हैं। जो बढ़ती हुई आबादी है ये भी इन्हीं चीज़ों को, ज़ाहिर है इसकी वजह से मसाइल आते हैं, लेकिन हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतर होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि वो 100% सारी चीज़ें बेहतर है। मैंने सिर्फ वो बात इसलिए कही थी जिसको आप दोनों दोस्त बार बार दोहरा रहे हैं कि हमने कुछ बेहतरी लाए हैं, और आप लोग यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं किसी ऐसे से बात नहीं कर रहा कि जो कराची में काम करता था और अब आके यहाँ पे वो काम कर रहा है, बल्कि आप लोग यहाँ पे पले बड़े हैं। यहाँ पे क्या इश्यूज़ थे, क्या मसाइल थे, जिसमें से अब बहुत बेहतर हुए हैं। लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं इनको भी बेहतर होना है, और ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ज़िम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि हम इन इश्यूज़ को बेहतर करें। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस दफ़ा भी आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने जो भी हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स थी उन सब को, जो 70% काम हो चुका है जिन जिन पर, उनके लिए मुकम्मल तौर पर एलोकेशंस कर दी गई। जो स्कीमें लाइक टू बी कंप्लीटेड जो होती हैं कि जी ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो उन पर 100% एलोकेशन दी। जिन स्कीम्स में 10 करोड़ में अगर वो कंप्लीट होती है, बाकी हो चुका है, तो उसके लिए पूरे पैसे दे दिए गए। क्योंकि हो ये रहा है कि हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तो उनका असर जो है ट्रिकल डाउन नहीं होता, लोग उससे मुस्तफ़ीद नहीं होते जब तक वो कंप्लीट ना हो। तो इस दफ़ा आप देखेंगे कि ये जो अभी जून से पहले कुछ दिसंबर में ये जो अभी आ रहा है, और फिर जो जून तक हमारी उस दिन हमने लगाया है जो नंबरिंग देखी है, तो 100 से ज़्यादा यहाँ की स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पानी का, ड्रेनेज सेवरेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, तो ये बेहतरी आएगी। लेकिन ये जो आज मीटिंग रखी गई थी, ये इसी वजह से रखी गई थी कि अब भी जो इश्यूज़ इन स्कीम से अलहदा हैं, जिनकी वजह से ये पानी रुकता है, अब जैसे आप फरमा रहे हैं कि घरों में गया, लोगों को ईद पे तकालीफ हुई, तो ये दोबारा ना हो सके। फिर सॉलिड सफाई का इशू जो है, उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इशू हमारा रुका हुआ था, जो अब जाके बेहतर हुआ है, और उसको टेंडर भी उसका कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि बेहतरी आ सके। जी जी बिल्कुल। एक और भी सवाल। जी जी सर, आज फैसले किए गए कोरोना के हवाले से फिर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट्स बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। कुछ इस सवाल से भी जी बिल्कुल। पहले तो मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वारदातों में और इस तरह के उसमें इजाफ़ा हुआ है जो बहुत अलार्मिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए मीटिंग भी की है, आईजी साहब को और एडिशनल आईजीज़ जो हैं रीजन्स के, उन सबको ये हिदायत दी हैं कि इन पर फौरी काबू पाया जाए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली जो आप सबके इल्म में है कि उससे काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन ये इश्यूज़ हैं जो ये इक्का दुक्का वारदातें भी हो रही हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए, और इसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, पकड़े भी गए हैं, और इन पर सख्त एक्शन भी होगा। अब देखें, कोविड की जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है, और ये जो नए वेरिएंट आजकल आ रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। तो हमने तो सबसे ये रिक्वेस्ट की हुई है कि आप वैक्सीनेशन कराएं, एहतियात बरतें। अब भी ये मास्क आप
मैंने पहना हुआ था, यहीं से ही आया कि जी मास्क उतार कर बात करें। आप में से किसी ने माजरत के साथ मास्क नहीं पहने हुए, आपको एहतियात करनी चाहिए। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए एहतियात करें, क्योंकि ये ख़तरनाक वबा अपनी जगह पे है। कुछ लोग समझते हैं कि हुकूमतें जो हैं, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें कोई डरा रही हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या है। हम तो पहले दिन से इस पे काम कर रहे हैं, और जो पाबंदियां हमने लगाई थी पहले भी, वो माहिरीन की जो तजावीज़ थी उनको मद्देनज़र रखते हुए। कोई भी हुकूमत इस तरह के फ़ैसले नहीं करती जो अनपॉपुलर हो। देखें, ये जो हम सख्तियाँ बढ़ाते हैं, ये बड़े अनपॉपुलर फ़ैसले हैं। लोग हमें बुरा भला कहते हैं, हमें शौक़ तो नहीं है कि हमें बुरा भला लोग कहें, लेकिन हम समझते हैं कि लोगों को बचाना हमारा फ़र्ज़ है कि इस वबा से बचाएं। फिर हमें सख्त इक़दामात करने पड़ते हैं। उसमें अगर कोई बुरा हमें समझता है, बुरा भला कहता है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये जो है रिक्वेस्ट कह लें, एक हिदायत कह लें, वो हम ज़रूर करते रहेंगे कि आप सब अपने आप को बचाएं, अपना ख्याल रखें, ताकि इस वबा से ख़ुद भी बचें और अपनों को भी बचाएं। कराची अवाम के लिए इंतहाई जो है वो इजहार किया कि वो उनकी सूरत खराब है और उनको पीपल्स पार्टी के रहम करम पर हम नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म के बयान को आप कैसे देखते हैं? आप भी ले लें अपना क्वेश्चन। सर जो है ये जो पुलिस ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ जो है वो पीटीआई या दीगर जमात एतराज़ उठा रही है कि पीपल्स पार्टी अपने फ़ायदे के लिए ऑर्डिनेंस बनाया, तो उस पर आप क्या समझते हैं, क्या? देखिए, मैं अभी वज़ीर आज़म साहब तो जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं वहाँ पे तो तबाही और बर्बादी आ जाती है। तो हम तो कहेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि सर, खुदारा हमारे सिंध का, या जैसे उन्होंने कराची की बात की है, तो उसका प्लीज़ नोटिस ना लें। आपने कुछ करना है तो जो आपने वायदे किए थे वो पूरे कर दें, जो आपने ऐलानात किए थे वो पूरे कर दें, तो यही आपकी मेहरबानी होगी, और नोटिस ना लीजिएगा। अब जो आप पुलिस की बात जो हुई थी, देखिए, हमें कैबिनेट में ये चीज़ सामने आई कि जब कोई एफआईआर होती है तो फौरी तौर पर गिरफ़्तारियाँ होती हैं, लोग ज़मानतों के लिए भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, और बग़ैर मेरिट के छापे मारे जाते हैं, गिरफ़्तारी होती है। तो इस वजह से ये तजवीज़ आई जिसको रखा गया। अब ये नहीं है कि इस पर फौरी तौर पर ये नाफिजुल अमल हो गई। अब इस पर डिबेट होगी, इसके प्रॉस और कॉन्स देखे जाएंगे। इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उनको देखा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन जो इल्ज़ाम पीटीआई या अपोजिशन की पार्टीज़ लगा रही हैं, वो मेरा समझ से बालातर है। क्या यहाँ पे हुकूमत किसी और की है? हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। एफआईआर अगर होती है किसी पे, जो वो हम पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि जी ये हमारे ऊपर झूठी एफआईआरें करा रहे हैं और फिर हमें गिरफ़्तार करा रहे हैं, तो ये तो हमने उस चीज़ को रोका है कि अगर कहीं पे कोई एफआईआर होती है तो जब तक तस्दीक ना हो, कोई प्रूफ ना हो, तो गिरफ़्तारी ना हो। तो ये तो हमने एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये हम किसी और जगह तो नहीं बैठे, या हमने ये कानून पास कर दिया कि जी पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हों या जो हमसे वाबस्ता लोग हों, उन पर अगर कोई एफआईआर हो तो जी उसको गिरफ़्तार ना किया जाए। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि किसी के ख़िलाफ़ भी एफआईआर कटे, और हमने अपने सूबे की बात की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये सही तरीके से नाफिजुल अमल हुआ तो दीगर सूबे भी इसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये एक बेहतर चीज़ है। ये तो जो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं, अब वो मैं सख्त अल्फाज कहने का आदी नहीं हूँ कि मैं कोई अपोजिशन के लिए ऐसी बात कहूँ कि अब यहाँ वो अहमक है, यहाँ हम अहमक हैं। हम अपने पावर्स जो हैं वो छोड़ रहे हैं। जिस तरह जिसकी बात आप कर रहे हैं मेरे मोहतरम अलीम आदिल साहब की, तो अब उनको यकीन दिला दें कि अब जो भी एफआईआर होंगी उन पर उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, और जो उनके हरकतें हैं तो उन पर तो एफआईआरें बहुत होनी हैं अभी। दूसरी बात ये है कि ये कानून तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक जमहूरियत पसंदी है, ये उसकी एक
کڑی کہہ لیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو اس طرح تکلیف میں ڈالیں. اور اگر کوئی ایف آئی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. اب وہ تو ایک پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہے. اگر کوئی اس میں انوالو ہے تو اس پر بالکل سخت ایکشن ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کہیں پہ کوئی ایکٹ کر رہا ہے, کوئی کرائم کر رہا ہے تو کوئی اس کو نہیں پکڑے گا. ایسا نہیں کہا گیا اس طرح کے فیصلے میں. اگر کوئی اس وہاں پہ کوئی کر رہا ہے اس طرح کا کوئی کرائم, کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو تو بالکل پکڑا جا سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو. 25 جولائی کو مہاراشٹر میں الیکشن ہو رہا ہے سر. جی بی میں اپوزیشن پارٹیوں نے بڑے جلسے کیے تھے, ان کو یہ یقین تھا کہ ہم جیتیں گے. اس دفعہ بھی ایسے ہوئے آزاد کشمیر میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان میں کافی بڑی رش, ان میں لوگوں کا کراؤڈ ہے, لیکن نتائج جو ہے وہ اس طرح کے نہیں آتے. سر اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے جو عوام کو پتہ نہیں پڑتا لیکن وہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اب جس طرح اس حکومت کو, موجودہ وفاقی حکومت کو آر ٹی ایس بہادر نے لے کے آئے, اب یہ ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے تو وہ نیا شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کا کہ چلیں اس کے سہارے ہی آ جائیں. اب بھی انہوں نے وہاں پہ کوئی بندوبست ضرور کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کشمیر کا وہ کہتا ہے کہ جی یہ وفاقی وزیر جو ہیں یہ ایریا چھوڑ دیں, اور وہ خود پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جلسے میں آ کے تقاریر کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ آتے ہیں. یہ تو جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے یہ. لیکن جو جلسے ہو رہے ہیں, جلسوں میں مجھے دو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. چلیں ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی والے اپنی بات کرتے ہیں کشمیر کے لیے. آپ سب کے علم میں ہے کہ جو جدوجہد شہید بھٹو نے کی, بی بی شہید نے کی, یا بعد میں بھی جاری اور ساری رہی ہے. لیکن یہ جو دوسرے دو وہاں پہ آ کے کہتے ہیں, اب وہ ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں. خان صاحب بھی آ کر ان کی تان میاں صاحب پر یا ہم پر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں اور سارا نزلہ ان کا اس طرف چلا جاتا ہے. مریم صاحبہ بھی اگر آتی ہیں تو وہ بھی خان صاحب پر کرٹیسائز کرتی ہیں, اور سارا دونوں میں سے یہ کوئی نہیں بتاتا. ابھی وہاں پہ حالیہ 4 سال یا 5 سال حکومت تھی نواز لیگ کی, کشمیر میں پرائم منسٹر ان کا تھا. تو ان سالوں میں انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اور خان صاحب بھی یہ تفصیل نہیں بتاتے آ کے کہ ان 3 سالوں میں انہوں نے پاکستان کو اتنا برباد کیوں کیا کہ آج ایک عام آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا نہیں سکتا. اگر وہ روٹی افورڈ کرتا ہے تو دوائیاں, اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ دوائیاں نہیں افورڈ کر سکتا. بجلی کے بل ہیں, بچوں کی فیسیں ہیں, دیگر چیزیں ہیں. اگر عام آدمی اس موجودہ وفاقی حکومت سے خوش ہے تو پھر تو ہم سب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام کرتے. یہ نہیں بتاتے کہ خان صاحب نے 3 سالوں میں پاکستان کو برباد کیوں کیا. اور میری قابل احترام بہن مریم صاحبہ یہ بھی نہیں بتاتی کہ وہ جو ان کی حکومت رہی ہے آزاد کشمیر میں, ابھی بھی وزیر اعظم ان کے ہیں کیئر ٹیکر, انہوں نے اس عرصے میں کشمیر کی عوام کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا. بہت شکریہ, تھینک یو جی. جی بہتری آئی ہے پر سرکاری اسپتالوں میں اج بھی مانو چون پیا دواؤں نٿيون ملن, بلکہ خیر اسپتال والا مثال تاں ساموں آ وڏيون تعداد میں जेके दवाऊं बंगलनि मां बरामद थियूं आहिनि. ईअं दवाउनि जी चोरी थियणु मामूल बणियल आहे. ताज़ो ई हाणे गुज़िरियल राति बागजी अस्पताल में जो इंजेक्शन बि कोन हुई ऐं माण्हुनि खे उन्हनि दड़का ॾिना अस्पताल जे डॉक्टर हमले. इहो चङो चूंडियल नुमाइंदनि खे चयो. जी इतलात जा मिनिस्टर भी आयो. जी जी साथ के पगार कोरोना नंबर पंहिंजे जो केतिरा ई साथ बीमार आहिनि, उन्हनि औलाद जे लाइ वो भी बंदोबस्त बनाए. हुकूमत उन जे लाइ छा जी ठाहियो आहे? ایک تو جو ہیلتھ کی بات آپ نے کی, دیکھیں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز سندھ حکومت نے پرووائڈ کی ہیں پورے ملک میں وہ نہیں ہیں. اگر ہارٹ ڈیزیز کو لے لیں, کینسر کے علاج کو لے لیں, لیور کے اس کو لے لیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایشوز ہیں. جو ایشوز سول ہاسپٹلس کے ہوتے ہیں یا جو ہماری دیگر ہاسپٹلس ہیں, تعلقہ لیول کی, رورل ہیلتھ سینٹر ہیں, ڈسپینسریاں ہیں, ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. وہ مکمل طور پر 100% تو پرفارمنس ان کی نہیں ہے, لیکن وہ بہت بہتر ہوئی ہیں. جس باگرجی ہاسپٹل کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس وقت بہت سارے ایکوپمنٹس وہاں پہ دیے گئے ہیں. یہ جس کی ویکسین کی آپ بات کریں وہاں پہ ہے, اگر کسی
की ذاتی مسئلے کی وجہ سے کسی نے نہیں دی تو اس کو ابھی آپ نے جس طرح مجھے میرے علم میں لائے ہیں اس کی پوری انکوائری کراتے ہیں. بلکہ میں ڈی سی صاحب سے کہتا ہوں کہ اس بات کو چیک کریں, کیونکہ اس وقت یہ جو بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے نا صرف ویکسین ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. ہر چیز اویلیبل ہے. لاسٹ ٹائم کووڈ کی وجہ سے چیئرمین بلاول صاحب کے ویژن پہ عمل کرتے ہوئے چیف منسٹر سندھ نے موسٹلی بجٹ جو ہے ہمارا وہ صرف ہیلتھ کے لیے رکھا کہ ہم نے ہیلتھ میں بہتری لانی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ کی یہ فیسلٹیز جب بڑھائی گئیں تو جب بہت سارے صوبوں کے بڑے شہروں میں بڑا پریشر تھا کووڈ کے لحاظ سے, وینٹیلیٹر موجود نہیں تھے, ایچ پی جو دیگر ہوتے ہیں بیڈ وہ نہیں تھے, دیگر فیسلٹیز نہیں تھی, تو سندھ کے ہر جگہ پہ اویلیبلٹی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو پرائرٹی دی. لیکن جن ایریا میں یہ ایشوز ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ عرض ضرور کرتا ہوں کہ کمپیئر کر لیا کریں کہ اس سے پہلے کیا تھے حالات. اگر جس ہاسپٹل کی آپ نے بات کی باگڑ جی کی, جس پر ابھی بہت سارے ایکوپمنٹ, تو میں خود گیا ہوں وہاں پہ کچھ مہینہ پہلے جہاں پہ ہم نے یہ شروع کرائے ہیں, لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں, دیگر ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کا عملہ دیا ہے. ہم اب اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز لیں. بلکہ چیف منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ بھئی جہاں کوئی ڈاکٹر نظر آئے وہ ولنگ ہے کام کرنے کے لیے, اس کو وہیں لکھ کے دے دو آپ کہ بھئی آپ آ کے کام کرو. پیرا میڈیکل ہیں, دیگر ہیں, ان کی استعداد بڑھا رہے ہیں, ان کی ٹریننگز کرا رہے ہیں اور اس میں لا رہے ہیں. اگر جو آپ نے بات کی ہے اس پہ میں ڈی سی صاحب انکوائری کریں گے, جس کی نیگلیجنس ہوگی اس پر ایکشن ہوگا. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریشری ہاسپٹلس کے ساتھ ساتھ یہ دیگر جو ہماری ہاسپٹلس ہیں ان میں بھی بہتری لائیں. جی ہاں بالکل. صحافیوں کی جہاں پر رہائش نہیں ہے, قانونی نہیں ہے, اور دوسرا یہاں جو صحافی قانونی تھی اس پر قبضہ کیا جا چکا ہے, تو کب تک یہ آگے سکھر کے صحافی کو قانونی رہائش ملے گی؟ پہلے تو آپ کی جان بچائیں نا, صحت بچائیں, آپ کی تنخواہیں لائیں, پھر قانونی آئے گی, پھر رہو گے جا کے. تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خاص ہدایات پر چیف منسٹر نے, اور میرا ڈپارٹمنٹ ہے اگر انفارمیشن, تو ہم نے جو لائبلٹیز تھیں آپ کے میڈیا ہاؤسز کی ان کو ادائیگیاں کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ اپنے لوگ نہیں نکالیں گے, آپ لوگوں کو تنخواہیں دیں گے. پھر اس کے باوجود بھی شکایات رہی ہیں, ہم نے وہ پورا بنایا ہوا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یا آپ کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر سندھ گورنمنٹ نے پیپلز میڈیا سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے, جس میں جتنے بھی آپ صحافی حضرات ہیں یا جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں کام کرتے ہیں ان کی بہتری کے لیے, خاص طور پر جو میڈیکل فیسلٹی ہے یا آپ کے لیے بہت سارے اس میں پروگرام ہیں, اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے میڈیا کے لوگوں کی, جرنلسٹ اور میڈیا پہ کام کرنے والوں کا پروٹیکشن بل جو ہے وہ بھی سندھ حکومت ہی لائی ہے. اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت نے ابھی تک نہیں پاس کیا, بلکہ یہاں بھی جب ہم نے ایک دفعہ کیبنٹ کے بعد اسمبلی سے پاس کر کے گورنر صاحب کے پاس بھیجا تو بیجا اعتراضات لگا کر انہوں نے ہمیں واپس دوبارہ بھیجا. کیبنٹ نے دوبارہ اس کو اپروو کیا, اسمبلی نے دوبارہ اس کو پاس کیا, اور اب وہ خیر سے نافذ العمل ہے. تو ہم تو میڈیا کے لوگوں کا سب سے زیادہ خیال اگر کسی نے کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت سندھ حکومت کر رہی ہے. کریں گے شاہ صاحب, گورنر نے لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ سندھ حکومت کے خزانے میں 85 ارب روپے موجود ہیں, مگر سندھ حکومت اس کو خرچ کرنے میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ناکام رہی. دیکھیں گورنر صاحب ایک تو آئے ہوئے ہیں, ہم سکھر ایئرپورٹ انہیں استعمال کیا ہے, اس لیے میں تو ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ ان کا ایک عہدہ ہے, لیکن جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں وہ ان کے عہدے کے شایانہ شان نہیں ہے جس طرح کے وہ الزام لگاتے ہیں. دیکھیں گورنر کا کام کیا ہے, گورنر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ وفاق کا نمائندہ ہے, تو کیا وہ اسلام آباد سے آیا ہے؟
प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसको भेजा जाता है, प्रेसिडेंट हाउस से वो आता है, वो यहाँ का है। और उसका काम ये है कि जो सिंध के लोगों की बात जो है वो वफाक तक पहुँचाए, जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको हल कराए। गवर्नर साहब ने जो पिछला साल गुज़रा है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसमें जब 25% हमें कम मिले, तब तो गवर्नर साहब ने कोई बात नहीं की, जाके यहाँ के सिंध के लोगों की नुमाइंदगी नहीं की। जब ये जो रवां साल 30 जून को जो अभी कंप्लीट हुआ है, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, उसमें हमें 85 अरब रुपए तो कम मिले हैं वफाक से, सिर्फ इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो 30 जून को कंप्लीट हुआ है। और उससे जो पहला साल गुजरा है उसमें 25% कम दिए हैं। अब मौजूदा जब इस आया बजट इनका, PSDP आया, जिसमें सिंध की कोई बड़ी स्कीम नहीं आई, उस पर तो गवर्नर साहब नहीं बोले। जब पानी की शॉर्टेज हुई तो सिंध के लोगों का पानी कम आ रहा था ना, उस पर तो गवर्नर साहब कुछ नहीं बोले। जब बजट में एलोकेशंस हो रही थी तो सिंध को आबादी और वो जो इंडिकेटर्स हैं उनके लिहाज से कम पैसे मिल रहे थे, उस वक्त तो गवर्नर साहब नहीं बोले। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर साहब जिस मनसब के लिए यहाँ पे हैं वो उस पर अमल नहीं कर रहे। वो एतराज़ अगर करते हैं, अगर तनकीद करते हैं तो सिंध की गवर्नमेंट की करते हैं। उनसे पूछें कि सिंध गवर्नमेंट की उन्होंने सपोर्ट क्या किया। गवर्नर साहब को तो वो इसलिए यहाँ पे हैं कि जो सिंध के मसाइल हैं, जो सिंध के लोगों के मसाइल हैं, उनको वफाक तक पहुँचाएं। वो बजाय यहाँ के मसाइल वहाँ तक पहुँचाने के, वो वहाँ की बातें यहाँ पे आकर करते हैं। तो गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जो आपका काम है, जो आपका आईनी काम है, मैं आप मीडिया के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने काबिल एहतराम गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को कि आप आईनी ज़िम्मेदारी निभाएं। जो ज़्यादतियाँ वफाक सिंध के साथ करता है उसमें अपना रोल अदा करें, हमें अपना हक दिलवाएं। और जहाँ के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उस पर कभी बोल लिया करें। गवर्नर साहब आपको नहीं उतारेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।